بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور احسان کی بدولت آج پھر ہم مدرسہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلیٹ فارم سے الرمایہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت مبارکہ، اسے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ کورس شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ مدرسہ کے تحت ایک سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ احیاء سنت نبویہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو مسلمانوں میں مٹتی جا رہی ہیں اور مسلمان جن سے دور ہو گئے، اور ان سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں اجتماعی طور پر مسلمانوں کو دیکھنی پڑیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان سنتوں کے احیاء کے سلسلے میں مدرسہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشاں ہے، اور باقاعدہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کے تحت الحمدللہ نیزہ بازی کے حوالے سے، تیراکی کے حوالے سے، ہجامہ کے حوالے سے اور دیگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے ان کے احیاء کے لیے مختلف کورسز کا انعقاد کیا گیا۔ آج یہ الرمایہ کورس یعنی تیر اندازی کے حوالے سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی توفیق دی اتنا آپ حضرات سے الرمایہ کے حوالے سے کھل کر گفتگو کریں گے، اور جتنے عنوانات آؤٹ لائن آپ نے دیکھ لی ہوگی پمفلٹ کے اوپر، تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، اور اعدو تیار کرو، لہم ان سے لڑنے کے لیے، یعنی ان کافروں سے لڑنے کے لیے جو سپاہیان قوت، مستطعتم من قوہ، ما استطعتم جتنا تمہاری استطاعت میں تم سے ہو سکتا ہے، من قوہ یعنی کہ قوت، وہ تم تیار کرو، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑے انہیں بھی پالو، جتنی طاقت قوت جمع کر سکتے ہو، جتنے گھوڑے جمع کر سکتے ہو کرو۔ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن ہیں، وعدوکم اور تمہارے جو دشمن ہیں، وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ دوسرے جنہیں تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جانتے ہیں، ان کے اوپر ہیبت پڑے گی تمہاری قوت جمع کرنے کی وجہ سے، تمہارے پلے ہوئے گھوڑے وہ جمع کرنے کی وجہ سے۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ان پر بھی ہیبت پڑے گی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے، یوفی الیکم، اس کا ثواب، اس کا بدلہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت میں پورا پورا ملے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ نا انصافی جو ہے نہیں کی جائے گی۔ یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا۔ اعدو، یاد رکھیں یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ حکم فرماتا ہے، بادشاہ حکم کرتا ہے، یا کوئی بڑا عہدے والا حکم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس طرح حکم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے جو ہے وہ مقامات پہ قرآن کریم میں آپ کو امر کے صیغے ملیں گے۔ بعض جگہوں پر اس سے دوسری مراد بھی ہوتی ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، علماء کرام سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پر یہ جو امر کا صیغہ ہے اعدو، یہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہے۔
اعدو کہ تم تیار کرو، لہم ان کافروں سے لڑنے کے لیے، ما استطاعتم جتنا تمہاری استطاعت ہو سکتی ہے، جتنا تم زور لگا سکتے ہو۔ ایک فرد ہے تو وہ اپنے فرد کی حیثیت سے خود کو دیکھے، اپنی استطاعت کے مطابق قوت جمع کرے۔ اگر حکومت ہے تو وہ حکومتی سطح پر دیکھے کہ وہ کس طرح کے اسباب، کس طرح کے آلات اور کس طرح کی قوت جو ہے دشمنوں کے خلاف جمع کر سکتی ہے، وہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جوامع الکلم دے کر بھیجا، اور قرآن کریم بھی قیامت تک کے لیے رہنما کتاب ہے، یہ آفاقی دین ہے اور قیامت تک کے لیے دین ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً فرما دیا کہ تم جتنی قوت تیار کر سکتے ہو تیار کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قوت کی جو تشریح فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قوت کی جو تفسیر فرمائی ہے، وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر موجود تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یہی سورہ انفال کی آیت نمبر 60۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، کہ یاد رکھو۔ یہ جو حدیث کے اندر الا کے الفاظ ہیں نا، اس طرح آپ قرآن کریم میں بھی سنتے ہوں گے، احادیث کے اندر بھی الا الا، یہ حروف حروف تنبیہ ہوتے ہیں مخاطب کے لیے کہ الا خبردار سنو، اس طرح کے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو الا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یاد رکھو، ان القوت الرمی، کہ قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے، انا بے شک، القوہ قوت جو ہے، الرمی وہ تیر اندازی ہے۔ الا ان القوت الرمی، 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ہے ارشاد فرمایا یہ آیت پڑھ کے۔ رمی کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے، اس زمانے میں تو مطلقاً یہ لفظ بولا جاتا تو اس سے تیر اندازی ہی مراد ہوتی تھی، کیونکہ اصطلاح میں رمی تیر اندازی ہی کو کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو لفظ لیا گیا ہے رمی، ویسے مطلقاً کہا جاتا ہے، عربی کی لغت کے اندر جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پھینکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو پھینکنا، اس کے لیے رم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ تیر اندازی میں تیر بھی پھینکے جاتے ہیں، وہ تیر کمان سے نکل کے تیر جو ہے آگے کی طرف جاتا ہے، گویا کہ اسے پھینکا جا رہا ہے، تو اس لیے اس تیر اندازی کے عمل کو بھی جو ہے وہ رمی کا عمل جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو جہاں اس رمی سے مراد ہر طرح کا اسلحہ ہے، ہر طرح کی قوت جو پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ میزائل ہے، اسی طرح گولی ہے، اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اصل میں یہ حدیث، یہ فرمان جس چیز کو شامل ہے، جو اس کا اولین مصداق ہے، جو پہلی چیز ہے، وہ تیر اندازی ہے، اور آج بھی اس کی یہ صداقت باقی ہے۔ کسی دور میں بھی تیر اندازی جو ہے اس سے پہلوتئی اختیار نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ تیر اندازی کی کسی دور میں ہو سکتا ہے ضرورت نہ رہے یا آج کل ضرورت نہیں ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے کھل کر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ فی الحال ایک نقطہ یاد رکھیں کہ تیر اندازی ہی اصل قوت ہے۔ پھینکنے کی جتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ان میں بنیاد کی حیثیت تیر اندازی کو ہے، تیر کمان کو ہے، اور یہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے باقی چیزوں کے لیے۔ اور اب بھی اس کا اصل قوت ہونا، اور جو چیزیں انسان کے جسم میں اصل قوت ہوتی ہیں، جو اصل اور بنیادی چیزیں ہیں، ان کا تیر اندازی کے ذریعے سے حاصل ہونا اس دور کے اندر بھی الحمدللہ مسلم ہے، اور یہ مسلم رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین یہ قیامت تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے روشن اور واضح فرامین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم پر خود بھی عمل فرمایا، اور اپنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان سے بھی عمل کروایا، انہیں ان کی ترغیب بھی دی۔ ایک تو خود اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اعدو موجود ہے کہ تیاری کرو، تیار کرو لہم، ان کافروں سے لڑنے کے لیے جتنا تم سے ہو سکتا ہے قوت جو ہے وہ تیار رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ 3 مرتبہ حضور نے تاکید کے ساتھ، ایک تو اس کے اندر الا کا لفظ ہے، یہ تنبیہ کا لفظ ہو گیا، جیسے آپ کو بتایا الا سنو خبردار یاد رکھو۔ پھر انا کا لفظ ہے، یہ انا یہ عربی زبان میں یہ کسی چیز کے معنی کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے،
اس کا اردو میں ہم ترجمہ عموماً بے شک کے معنی میں کرتے ہیں، بے شک۔ دو تاکیدیں آ گئیں، اور تیسری تاکید آپ یوں سمجھیں کہ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کو تاکید در تاکید ہے، کسی بات کو ڈبل کہنا یہ بھی تاکید ہوتی ہے۔ تو 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بتلایا کہ قوت جو ہے وہ تیر اندازی میں ہے، تو تیر اندازی کے اندر خوب مہارت حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقی چیزیں ترک کر دو، ورزش ہے وہ ترک کر دی جائے، نیزہ بازی ترک نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کی، رمی کی اہمیت کو حضرات صحابہ کرام کو بتلا رہے تھے کہ جو پھینکنے کی قوت ہے، یہ تیر اندازی ہے، یہ سب سے بڑی قوت ہے، جتنی جس کے پاس یہ زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ طاقتور سمجھا جائے گا۔ آج کل کا زمانہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے پاس پھینکنے کی قوت جس قدر زیادہ ہے، وہ اتنا ہی بڑا جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ دنیا کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے، مسلمہ حقیقت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب کا بھی حق ادا کیا، اور حضرات صحابہ کرام کو شوق دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیر اندازی کے مقابلوں میں باقاعدہ خود حصہ بھی لیا، اور مختلف حضرات صحابہ کرام کے جو مقابلے ہیں وہ دور نبوی کے اندر ان چیزوں سے متعلق ہوا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم شوق سے اس میں حاضر بھی ہوتے، اسے دیکھتے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، اس کی تفسیر کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ آج حدیث کی جو کتب ہیں ان کی زینت بنا ہوا ہے۔ کہیں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوت کا معنی سمجھا رہے ہیں، کہیں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مقابلوں میں شریک ہو رہے ہیں، کہیں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز میں جو مہارت رکھنے والے حضرات صحابہ کرام ہیں انہیں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ تمغوں سے نواز رہے ہیں، مختلف قسم کے القابات سے، اعزازات سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نواز رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ترغیب کا، اس شوق دلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پھر انہوں نے اس چیز میں اتنی مہارت حاصل کی، جنگ کی تیاری میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ پھر دنیا کی سلطنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے سہارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ فضل کے سہارے اپنے قدموں تلے روندا۔ یقیناً ایک مسلمان جو ہوتا ہے، جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہوا کلمہ اسے تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، دل و جان سے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے سنت سمجھانے کے لیے، اسے کوئی فرض سمجھانے کے لیے قرآن کے بعد، حدیث کے بعد یا آثار کے بعد مزید اسے کسی چیز کا پیاسا نہیں رہنا چاہیے کہ مزید کوئی چیز آئے گی تو میں اس چیز کو تسلیم کروں گا اور پھر اس پہ عمل کروں گا۔ جیسے تیر اندازی کا معاملہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دے دیا جو کہ تیر اندازی کو بھی شامل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر جو فرمائی، تو بس اس کے بعد پھر مسلمان کو اس کی حکمتیں دیکھے بغیر، اس کی حکمت تو یقیناً اس کے اندر ہے اور بہت سی حکمتیں ہیں، اسے کوئی حکمت نظر آتی ہے یا نہیں آتی، جب اسے فرمان پہنچ گیا، حکم پہنچ گیا، تاکید در تاکید اس کے سامنے آ گئی، تو پھر اس کے بعد اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہیے کسی اور چیز کے انتظار میں، کوئی اور سمجھ آئے گی تو میں کروں گا۔ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے جو شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان عمل کے لیے خود کو کس لیتا ہے، خود کو تیار کر لیتا ہے، اور عمل جب انسان شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اس چیز کے راز کھولتے ہیں، پھر اسے سمجھ آتا ہے۔ آج بھی جو لوگ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تیر اندازی کرتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ تیر اندازی کے کیا فوائد ہیں، تو وہ آپ کو گنوا گنوا کے تھکیں گے نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو تیر اندازی کی ترغیب دی، اس کا جو ہے وہ رغبت دلائی اس کی طرف، اور یقیناً یہ بات ہے کہ سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نبوت کی دعوت تھی، اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ انہیں جان اور مال کی قربانی پر تیار کیا جائے۔ جب مکمل طور پر تیار ہوئے، پھر دوسرا مرحلہ وہ پھر ان حضرات کو جنگ کے لیے تیار کرنا تھا۔ تو قرآن کریم نے بھی اس طرف توجہ دلائی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ سے حدیث عرض کی
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو قوت جو ہے وہ تیر اندازی میں ہے، سنو قوت تیر اندازی میں ہے، سنو قوت تیر اندازی میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کس قدر سخت وعید ہے! یہ وعید یاد رکھیں صرف تیر اندازی کو بھی شامل نہیں ہے، باقی چیزوں، باقی اسلحہ جو ہوگا اس کے ساتھ شامل ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو وعید ذکر فرمائی، اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ کوئی حکم جس کے ترک پر وعید ہو وہ وجوب کے قبیل سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حکم پھر واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا اللہ نے حکم دے دیا اعدوا، یہ واجبی حکم ہے، یعنی کہ مسلمانوں پر یہ قوت حاصل کرنا، طاقت حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ کو بتلایا کہ جو اصل اس کی حیثیت ہے اس چیز کے اندر، قوت کے اندر، وہ تیر اندازی کی ہے۔ جو اصل حیثیت ہے، یہ میں اس چیز سے نہیں جوڑ رہا کہ آپ کو یہ کہوں کہ تیر اندازی سیکھنا فرض ہے، ایسا نہیں، میں آپ سے یہ عرض نہیں کر رہا، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو سوچ دینا چاہتا ہوں، آپ وہ چیز سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، واجبی حکم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، تو تیر اندازی، اور اس بارے میں اس دور میں بھی میں نے بتا دیا کہ اس دور کے اندر بھی تیر اندازی جو ہے وہ اصل قوت ہے۔ یہ ایک پوائنٹ آپ کو دیا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے وہ اگلے اسباق میں آپ سے عرض کریں گے۔ تو اگر ہم اسے سنت کے درجے میں بھی تیر اندازی کو رکھیں تو یہ عام سنن کی طرح نہیں ہوگی جب اس کے ساتھ اتنی زیادہ تاکیدیں لگ جائیں گی۔ یہ بات سمجھیں کہ اگر اسے سنت کا درجہ حاصل ہے، کم از کم اگر سنت کا درجہ بھی اسے دیا جائے تو اسے پھر عام سنتوں کی طرح بھی نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس قدر اتنی زیادہ تاکیدات کا درجہ حاصل ہے تیر اندازی کو۔ ایک تو یہ رب تعالیٰ کے فرمان کی تشریح میں حضور عرض فرما رہے ہیں، پھر 3 مرتبہ آیا، پھر الا کا لفظ آیا، پھر ان کے ذریعے تاکید آئی، اور پھر بار بار کہنے کے ذریعے سے تاکید آ گئی، تو تاکید در تاکید۔ تو اس سے ایک مسلمان کے سامنے تیر اندازی کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور مسلمان کو اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر جو عمل کر کے دکھایا، اسی سلسلے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن شماسہ، یہ ان سے روایت ہے کہ حضرت فقیم لخمی انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جن سے روایت یہ اعلان القوت الرمی والی روایت آپ سے میں نے عرض کی۔ تو حضرت فقیم لخمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ جو ہیں وہ ان دو ہدفوں کے درمیان میں چکر لگا رہے ہیں کہ تختلف بین ہذین الغرضین وانت کبیر یشق علیک، کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، انت کبیر، آپ بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں، یشق علیک، آپ پر مشقت پڑ رہی ہے، پھر بھی تختلف بین ہذین الغرضین، ان دونوں ہدفوں کے درمیان جو ہے آپ چکر لگا رہے ہیں۔ تختلف اختلاف سے، یعنی ادھر ادھر جا رہے ہیں آپ ان دونوں کے درمیان، یعنی تیر اندازی ایک جگہ سے انسان تیر اندازی کرتا ہے، تیر مارتا ہے، چلاتا ہے، اور دوسرا جہاں پر تیر جا کے لگتا ہے جو آگے کا ہدف ہوتا ہے، جہاں پر نشانے پختہ کیے جاتے ہیں، تو یہ دونوں جگہیں تیر اندازی کے دو ہدف کہلاتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے جہاں سے انسان چلا رہا ہے اور دوسرا جہاں پر جا کے لگ رہا ہے۔ تو وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ چکر لگا رہے تھے، تیر چلایا، تیر اٹھا کے لائے، پھر خود اٹھا کے لائے، اور پھر تیر چلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے فقیم لخمی نے ان سے عرض کیا کہ تختلف بین ہذین الغرضین وانت کبیر یشق علیک، آپ ان دونوں کے درمیان میں چکر لگا رہے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، اور یشق علیک یہ چیز آپ کو مشقت میں ڈال رہی ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لولا کلام سمعته من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم اعانی، کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات نہ سنی ہوتی، لولا کلام، اگر ایک کلام نہ سنا ہوتا، ایک بات نہ سنی ہوتی، تو میں یہ تکلیف نہ اٹھاتا، لم اعانی ہی، میں تکلیف نہ اٹھاتا۔ یہ جو عبد الرحمن بن شماسہ ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ وہ بات کیا ہے،
تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے ترک کر دیا تو اس نے نافرمانی کی۔ تو یہ الفاظ میں نے اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہ سنے ہوتے تو میں یہ کام نہ کرتا، یعنی یہ الفاظ سنے تو پھر میرا شوق ہے اس تیر اندازی کے اندر، میں اسی شوق کے تحت اسی دھن میں جو ہے وہ تیر بھی چلا رہا ہوں اور تیر اندازی کے دونوں ہدفوں کے درمیان چل بھی رہا ہوں اور یہ سارے معاملات۔ باقی اس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید روایات بھی تیر اندازی کے دو ہدفوں کے درمیان چلنے کے حوالے سے وہ آپ سے اگلے اسباق میں عرض کریں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ستفتح علیکم ارضون ویکفیکم اللہ۔ اس سے روایت سے تیر اندازی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد تمہارے لیے بہت سی زمینیں فتح ہو جائیں گی، ستفتح علیکم ارضون، کہ تمہارے لیے بہت سی زمینیں فتح ہو جائیں گی، ویکفیکم اللہ، اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، یعنی پھر تمہیں دشمنوں کے حملے کا، دشمنوں کے غلبے کا خوف نہیں رہے گا، بہت سی زمینوں کے تم جو ہے وہ حکمران بن جاؤ گے۔ لیکن فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه، تب بھی تم میں سے کوئی اپنے تیروں کی مشق سے غافل نہ رہے۔ لا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه، تیر اندازی تم نے پھر بھی نہیں چھوڑنی، یعنی جہاد کی تیاری وہ تم نے مستقل کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے، چاہے پوری دنیا پر تمہاری فتح کے جھنڈے گڑ جائیں یا جو ہے تم کسی ایک جگہ پر قید ہو کر کسی ایک جگہ پر موجود ہو، تب بھی تم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، ان سے جو ہے وہ روگردانی نہیں کرنی، بلکہ جہاد کی مسلسل تیاری کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم قرآن کو دیکھیں کہ جہاد کی جو جنگی تیاری ہے، جو قتال ہے، ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ شوق بھی رکھتا ہے کہ ہم قتال فی سبیل اللہ میں عملاً شریک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ ہو، قتال ہو، اس میں ہم عملی طور پہ شریک ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ زمانہ نہیں، ہم بات کے منتظر ہیں، وہ اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں ابھی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل عرض کروں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بہرحال جو بھی ہے، یہ بات تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی عملی طور پر 27 مرتبہ شریک ہوئے، اپنے صحابہ کرام کو بھیجا اور حضور کے بعد صحابہ کرام نے اس عمل کو زندہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو زندہ رکھنا ہے تو قیامت تک رکھیں گے۔ تو آخر میں دجال کا قتل بھی اسی عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کی تیاری سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا شوق رکھتا ہے اس معاملے کا، اور یہ کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا آپ کے سامنے، رب کا قرآن کہتا ہے، قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ جہاد کے شوق، کسی کے اندر جہاد کے شوق کا پتہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ شخص آیا اس کی تیاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، ان کے مختلف بہانے منافقین نے بنائے، سورہ توبہ کے اندر آتا ہے لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں نہ نکلو۔ کبھی وہ بہانے کرتے ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور کبھی وہ بہانے کرتے کہ لو نعلم قتالا لتبعناکم، اگر یہ جنگ واقعی ہمیں جنگ نظر آتی تو ہم تمہارے پیچھے چلتے۔ یہ آج کل کے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شرعی جہاد نہیں ہے، اگر یہ واقعی شرعی جہاد ہوتا تو ہم بھی اس میں شریک ہوتے۔ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے، بہت سے یعنی منافقین کے اعتراض کو نقل کر رہا ہے کہ لو نعلم قتالا لتبعناکم، آل عمران کے اندر یہ غزوہ احد سے متعلق ہے کہ منافقین کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لتبعناکم، اگر ہمیں سے لڑائی سمجھتے تو ہم تمہارے ساتھ آتے۔ تو لمبی اس کی ایک تفصیل ہے۔ سارے بہانوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں جہاد میں نکلنے کا شوق ہے، ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، مسلمان جیسے جا کے جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، ایک ضابطہ اور اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 میں یہ بیان فرما دیا کہ ایک ضابطہ اور اصول یاد رکھو، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، لو اراد الخروج، اگر خروج کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً،
تو اس کے لیے کوئی سامان تو تیار کیا ہوتا ہے انہوں نے، اس کے لیے کچھ تیاری تو کی ہوتی. اب انہوں نے تیاری نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نکلنے کے ارادے نہیں تھے. تو یہ یاد رکھیں، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا کہ یہ اٹھ کے جائیں جہاد کے لیے. فثبتہم، اللہ نے انہیں ہلنے جلنے ہی نہیں دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا کہ جہاں باقی قائدین بیٹھے ہیں جو معذور ہیں ان کے ساتھ گھروں میں تم بھی بیٹھے رہو. تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ شوق قتال اگر کسی کا پرکھنا ہے، اگر دیکھنا ہے، تو یہ دیکھو کہ آیا وہ جہاد کی تیاری بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. آیا وہ قوت بنانے والے حکم پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے اور کم از کم ورزش کر رہا ہے، تو تب بھی وہ جہاد کی نیت سے اگر کر رہا ہے تو سمجھ جائے گا کہ اس کا نکلنے کا ارادہ ہے. تو بہرحال ایک انسان کو تیر اندازی سے ایک محبت ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت مبارکہ ہے، بہت سی تاکیدوں سے جڑی ہوئی. اور پھر دور جدید کے حوالے سے جیسے آپ سے عرض کیا، انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کریں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور باقی جتنی چیزیں ہیں. تو مسلمان جب ان چیزوں کو اپنائے گا اور تیاری میں لگے گا اور اگلی نسلوں تک اس چیز کو منتقل کرے گا، کیونکہ یاد رکھیں یہ تیر اندازی سکھانا یہ اولاد کا حق بتلایا گیا ہے کہ والدین پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ تیر اندازی سکھائے. تو تیر اندازی یہ اولاد کا حق ہے، انہیں سکھانی چاہیے. اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، یہ میرے لیے بھی واضح ہے اور آپ کے لیے بھی واضح ہے فرمان، کہ اسلام نے پوری دنیا پر پھیلنا ہے. اور جیسے ہم اپنی اولاد کے اندر دیگر فرائض جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، تو ایسے ہی باقی جو دین کے احکامات ہیں، یا تو ہم سے خیانت ہوئی کہ ہم تک وہ پہنچائے نہیں گئے، حالانکہ ہر چیز پہنچی ہوئی ہے. ہر چیز تو ایک عالم تو آپ سے عرض نہیں کرے گا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین میں انسان کو غور کرنا چاہیے. ہر چیز ہم تک مکمل طریقے سے وہ پہنچی ہے، کسی نے کوئی خیانت نہیں کی. تو ہم بھی آگے اپنی نسلوں تک اس چیز کو پہنچائیں اور سیکھنے کی اسے پہلے خود کوشش کریں، خود دین کا علم اچھے طریقے پہ ہم حاصل کریں، اور پھر آگے اپنی اولاد کے اندر اس علم کو بھی اور عمل کو بھی آگے منتقل کرنے والے بنیں. انقلاب ویسے ہی نہیں آیا کرتے. اللہ اکبر. اسی طرح تیر اندازی کو حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت جابر بن عبد اللہ و جابر بن عمیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان دونوں صحابہ کو دیکھا، جابر بن عبداللہ کو، جابر بن عمیر انصاری کو، یرتمیان، کہ وہ تیر اندازی کر رہے تھے. فمل احدہما فجلسا، ان میں سے ایک جو ہے وہ اکتا گئے، فجلسا پھر بیٹھ گئے، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت جابر بن عمیر انصاری. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اکتا کے بیٹھ گئے. فقال له الاخر، تو ان سے دوسرے صحابی نے کہا کہ کسل تھا، کہ آپ سست پڑ گئے ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول کل شيء ليس من ذکر اللہ عز وجل فهو لهو او سهو الا اربع خصال مشي الرجل بين الغرضين وتعذيب فرسه وملاعبة اهله وتعلم السباحة. کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز، فرمایا کہ آپ جو ہے وہ سست پڑ گئے ہیں. حالانکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے یاد میں سے نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں سے نہ ہو، تو وہ چیز لہو ہے، بیکار ہے. اللہ اکبر. یا فرمایا کہ سہون، وہ بھول ہے، غلط ہے، یا غفلت سے اس کا تعلق ہے. الا اربع خصال، مگر چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو لہو اور لعب جو ہے وہ شمار نہیں ہوتی، وہ غلط شمار نہیں ہوتی. وہ کون سی ہیں؟ مشی الرجل بین الغرضین، کہ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا دو ہدفوں کے درمیان چلنا، یعنی تیر اندازی کے جو دو ہدف ہوتے ہیں، جو آپ کو بتلایا کہ ہدف کسے کہا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان چلنا. وَتَعْدِيبُهُ فَرَسَهُ، اور اپنے گھوڑے کو سدھانا. اور اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلنا، یعنی اپنی اہلیہ کے ساتھ کھیلنا، اس سے محبت کی باتیں ہیں، محبت کا کھیل ہے. وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ، اور اسی طرح تیراکی سیکھنا.
یہ چار کھیل ایسے ہیں، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ یہ چیزیں لہو شمار نہیں ہیں، یہ غلط نہیں ہیں۔ تو تم تیر اندازی کرتے ویسے تھک کے بیٹھ گئے ہو، کاوڑ کا شکار ہو گئے ہو، حالانکہ تیر اندازی کے بارے میں حضور کا یہ فرمان موجود ہو، اٹھو، تھکو نہیں، سست نہ پڑو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم الرمی ثم نسیہ فہی نعمت کفرہا، کہ جس بندے نے تیر اندازی سیکھی، ثم نسیہ، پھر اسے اس نے بھلا دیا، فہی نعمت کفرہا، تو اس نے نعمت کی، ایک نعمت کی جو ہے وہ ناشکری کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ نعمت دی ہے۔ اب تیر اندازی سیکھا ہوا ہونا گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کسی شخص پہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تیر اندازی کی طرف متوجہ کرے اور پھر وہ اسے سیکھے، اور پھر جب سیکھ لی تو اسے بھلائے نہیں۔ یاد رکھیں، آپ سے دوبارہ عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو فرامین ہیں، رمی کا لفظ جہاں پہ بھی تیر اندازی کے لیے آتا ہے، وہاں وہاں یہ لفظ ہر اس چیز کو شامل ہوتا ہے جو پھینک کے ماری جاتی ہے۔ آج کل کے اور قیامت تک کے جتنے پھینک کے مار کے اسلحے آئیں گے، سارے کے سارے اس کے تحت شامل ہیں۔ لیکن جو فرمان اصلاً اور ڈائریکٹ جس چیز کو شامل ہے اور جو اصلاً مراد ہے، باقی چیزیں بھی آپ اس کے اندر اصولی درجے کی لے لیں، لیکن جو حیثیت تیر اندازی کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے اول وہلے میں جو حضرات صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جو ان الفاظ کے ذریعے سے اصلی پیغام دینا چاہتے ہیں، جو بنیادی پیغام ہے، وہ تیر اندازی سے متعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز بہتر طریقے پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب یہ پیغام ہے تو پھر اس کے روحانی فوائد بھی یقینی طور پہ ہوں گے، اور اس کے اثرات بھی ہوں گے، بہت سے اثرات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے فقر و فاقہ کا تیر اندازی اس کے کمان کے ذریعے سے فقر و فاقہ دور ہو جانا، اسی طرح گلے میں لٹکانے سے انسان کے غم دور ہو جانا، یہ سارے اس کے باطنی فائدے ہیں۔ تو اس طرح بہت سے فوائد ہوں گے۔ جب حضور نے ایک چیز، جس چیز کی تاکید کہہ دی، تو انسان اس پہ عمل پیرا ہو جائے، پھر فوائد اللہ تبارک تعالیٰ خود بخود اس کو جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو بہرحال احادیث کے اندر اس قدر اس کی ترغیب آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ترغیب کا حق ادا کیا ہے۔ تو کچھ روایات آپ سے عرض کی، باقاعدہ اس کے اوپر محدثین کرام نے پورے پورے ابواب جو ہیں وہ مرتب کی ہیں، اور اس کے تحت احادیث کو ذکر کیا ہے تیر اندازی سے متعلق۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سی کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہیں، اور ان میں جو ہے صرف اسی چیز کو مد نظر جو ہے رکھا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس عظیم سنت کو جو تیر اندازی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال، اور پھر ایسے ہی دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خود مقابلوں میں شرکت فرما رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی کمانوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، 5-6 کمانوں کا تذکرہ آتا ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کس درخت سے بنی ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی اس پر جب عربی کمانے کے حوالے سے گفتگو ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس حوالے سے آپ سے وہ جو ہے وہ عرض کریں گے۔ تو وہ جو روایت ہے مقابلے سے متعلق وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے، یہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اسلم قبیلے کے بعض لوگوں سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی کرو، تو کیونکہ تمہارے والد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ بھی تیر انداز تھے، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، تمہارے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ تیر انداز تھے، تیر پھینکنے والے تھے، تو تیر پھینکو، تیر چلاؤ۔ اور ان دونوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلانے قبیلے کی طرف سے ہوں، یعنی کہ میں بھی مقابلے میں شریک ہو رہا ہوں، اور فلانے قبیلے کی طرف سے جو ہے وہ بھی مقابلے میں حصہ لوں گا۔ تو یہ سن کے ایک جماعت نے اپنے ہاتھ روک لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تیر اندازی تم کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تیر اندازی کیسے کر سکتے ہیں، آپ دوسری جماعت کی طرف سے تیر تیر جو ہے وہ چلائیں گے، تو ہم پھر کیسے، یعنی آپ کے مقابلے میں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ میں تیر اندازی کروں گا۔ تو تیر اندازی محض ایک کھیل ہوتا، اگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر ترغیب و تشویق یہ کیوں دلاتے؟ اور خود جنگوں کے اندر تیر اندازی کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایک صحابی تیر چلا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. اس طرح کی بہت سی روایات. تو اور پھر اس کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسباق میں آپ سے اس کے فضائل جو ہیں وہ عرض کریں گے. اس قدر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جو ہیں وہ فضائل بھی گنوائے اور اس کی تاکیدیں بھی جو ہے وہ عرض کی. تو ایک مسلمان کو ان چیزوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے. یاد رکھیں شریعت کے جتنے پہلو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے جو دین اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس پورے دین پہ عمل کرنے میں ہی مسلمانوں کی فلاح ہے اور کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل شریعت کا متبع بنائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام فرمودات، تمام فرامین پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے والا بنائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو شوق، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تڑپ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو لگن تھی، اللہ تبارک و تعالی اس میں سے ہمیں بھی جو ہے وہ حصہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.